وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف دنیا سے کے لیے عدالت کو دنیا سے بھرنے کے لیے یہ سستی ہوئی دنیا سے سستے ہوئے انسان کو روح بخشنے کے لیے وہ آ رہا ہے، بہت جلد آ رہا ہے۔ اس کے ظہور کے لیے سائل کر کے خدا ہمیں توفیق دے کہ اس کے حکومت کے قابل ہو سکیں۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلوات پڑھی محمد قرآن میں 114 سوریں ہیں اور دوسرے سورے کا نام بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ سب سے بڑا سورہ ہے قرآن کا، اور اس کی آخری آیت کا آخری حصہ، پہلا حصہ میں نے نہیں پڑھا ہے، وہ بھی پڑھ دوں گا، لیکن اتنی لمبی آیت کے معنی نہیں کہ لمبی مجلس ہوگی، صرف اس اتنی لمبی آیت کا ایک ہی لفظ موضوع ہے 3 دنوں کے لیے میرے لیے، وہ ہے اسر در قرآن، الف صاد ر۔ اسر کہتے ہیں برڈن، پریشانیاں۔ جب انسان پر پریشانیاں آتی ہیں تو کیوں آتی ہیں؟ تو قرآن نے بتایا ہے، لیکن اسی لیے ہر چیز کا حل ہم قرآن سے نکالیں، اور ان کی گزارش ہے جو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کہنا اور ہے، قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن سمجھنا اور ہے، سمجھ کے عمل کرنا اور ہے۔ صلوات پڑھی محمد والا سرسری میں ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کے اذہان کو ذرا سا میں متوجہ کروں۔ پہلے ہم لوگوں کو جو ہیں انہیں بحیثیت مؤمنین اور مسلمین پلین پیپر بن جانا چاہیے، یعنی صاف، پہلے سے لکھے ہوئے پر کچھ نہیں لکھ سکتے۔ تو اسی لیے اگر ہم پہلے سے لکھ کے بیٹھے ہیں تو کچھ مولوی سمجھا نہیں سکتا، اگر سمجھنے کے لیے بیٹھے تو انشاءاللہ بہت جلدی آسانی سے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوتے کو جگا سکتے ہیں،
جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اس کو کیا دینا ہے؟ سونے جیسا کر رہا ہے وہ سو نہیں رہا ہے، بلکہ وہ تو اسی لیے بہتر ہے کہ نیند میں رہیں، بہت آسانی سے جگایا جائے. لیکن پہلے ہی سے ہے کہ مولوی آئے بولے، کوئی بھی آئے بولے، ہم کو جو کرنا ہے وہی کرنا ہے. اگر یہ مرحلہ ہے تو پھر ہماری سوشل اسٹرکچر جو ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. لازمی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک حدیث یاد آئی اس موقع پر. میں اس سے پہلے اپنی زندگی کا ایک قصہ سناتا ہوں. حال ہی میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ خون ٹیسٹ وغیرہ تمہارا کولیسٹرول بڑھ گیا، یہ دوا کھانا ہے. تم پرواہ نہیں کی. 2-3 مہینے بعد پھر بڑھ گئے تو پھر اس نے ٹیسٹ کروایا. اس کے بعد مجھ سے کہا کہ مجھے تمہیں دیکھنا ہے، I don't want to see you. میں نے کہا کہ واہ، میں نے تم کو نسخہ دیا تھا، اس پہ تم نے عمل نہیں کیا. جب عمل نہیں کرنا ہے تو میرے پاس آنا کیوں؟ میرے ذہن میں سوال آیا کہ میں بیمار ہوں، اس میں ڈاکٹر کا فائدہ کیا ہے؟ زندہ رہوں تو اسے کیا فائدہ ہے، مر جاؤں تو اسے کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن وہ نہیں چاہتا کہ اپنے پیشنٹس کی لسٹ میں ایسے لوگ آ جائیں جو عمل نہیں کرتے ہیں. اس لیے اس نے کہا کہ اگر یہاں پیشنٹ میرے سے رہنا ہے تو تم کو پوری پرسکرپشن پہ عمل کرنا ہوگا. تو مجھے حدیث یاد آئی. حدیث میں ہے کہ مومن کو مریض بن جانا چاہیے اور قرآن کو نسخہ سمجھنا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ایسے ٹائم کو تو قرآن وہ کتاب ہے. جی کوشش ہم لوگ کریں، آج یہاں سے کوشش یہ کریں کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. مجھے بھی، میں بھی آپ کے ساتھ، ہم لوگ یہ کریں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، جیسے قرآن کہہ رہا ہے ویسے مانیں. پہلے سے پری ریکویزٹ آئیڈیاز، پہلے ہمارے سے کچھ آئیڈیاز ہمارے پاس موجود ہیں. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ آئیڈیا سے ملے تو مانیں گے. یہ نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے تو یہ آنا ہے. اکراہ بھی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. کمپلشن نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے سب جہنم میں چلے جاؤ. خدا صاحب کہہ رہا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے. جو اگر ماننا ہو میرے پاس کم ہو، سمجھ کیا ہے، کثرت مجھے نہیں چاہیے. اسی لیے غدیر اور کربلا میں فرق ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. سوالات کا مجمع ہے وہاں پر جی. اور سوالات کا مجمع 18 ذی الحج، 18 ذی الحج سے 18 محرم 1 مہینہ، 18 محرم سے 18 صفر 2 مہینے، پھر 28 صفر 70 دن میں سوالات مجمع ایک ہسٹوریکل فیکٹ کو، ریالٹی کو بلا دیا. کم سے کم جو بتایا جاتا ہے 80,000 ہے، 80,000 بھی اچھے خاصے ہیں جی. اتنا مجمع، حاجیوں کا مجمع. سوال بھی ہم سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے، وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ، کہ ذرا سا لاجیکلی ہم کو سمجھائیے کہ کیسے ہو سکتا ہے سوالات کا مجمع یا 80,000 کا مجمع 70 ڈیز میں، 70 دن میں سرکار کے حکم کو بھلا دے. کیسے ممکن ہے؟ صحیح بات، اچھا سوال ہے، بالکل ویلڈ سوال ہے، بالکل ریلیونٹ ہے، صحیح ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے، امام حسین نے جو انقلاب لایا ہے، وہ کہا کہ ایسا انقلاب نہیں چاہیے
کہ 80,000 کا مجمع ہو 70 دن میں بھول جائیں. میں ایک ایسا انقلاب لانے والا ہوں، 72 دوں گا مگر کبھی بھلا نہیں سکیں گے. سلام پڑھیے محمد والے محمد. یہ حکمت جو ہے، اسی لیے کربلا جو ہے، ہم لوگ جو ہیں انڈو پاکستان میں، ہم لوگ جو ہیں، میں بھی ساتھ ہوں آپ کے، ہم لوگ کربلا کے رسائی پہلو، یعنی ایموشنل ایسپیکٹ آف کربلا، جذباتی پہلو کو، یقیناً رونا ہے، فطرت ہے، گریا، اس پہلو کو لیا ہے بہت اچھی طرح سے. اس پہلو کو نہیں لیا ہے کہ امام نے مصیبتیں سہی کیوں. مصیبت پہ گریا کرتے ہیں، مصیبت کو سہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں دے رہا ہے علی اکبر کو، کیوں خاندان کو دے رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا مذاق ہے تھوڑی. تو کام اس پہ کرنا ہے کہ فاطمہ کے گریا پہ کام کریں یا فاطمہ کی مصیبت سہنے پہ کام کریں. کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اسی لیے لازمی ہے کہ ہم لوگ ذرا سا لاجک کو، ہمارے منطق کو ایموشنل سے، انہیں جذبات سے ہٹا کر ریشنالٹی تک، بے ہوشی سے ہوش تک، جب ہوش تک آ جائیں گے کربلا کچھ سمجھ میں آنے لگے گی. امام حسین نے ایسی قربانی نہیں دی کبھی انشاءاللہ. کربلا ایک ویل پلانڈ ایونٹ کا نام ہے. بالکل ایسے امام نے پلان کیا تھا کہ ایک ایک لمحہ بھی کربلا کا نہ بھلایا جائے. سب بھولیں لیکن کربلا کو کوئی نہ بھلا سکے. آرگنائز ایسے کیا تھا کہ گوشے گوشے دنیا میں کربلا پہنچے. کہیں ایسا موقع نہ ہو کہ کربلا کو دنیا بھلا دے، اس لیے کہ کربلا محرک عمل ہے، موٹیویشن فیکٹر ہے. اسی لیے دنیا کیوں پریشان ہے؟ ادھر محرم آتی ہے دنیا کو پریشان ہے. ارے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں بھائی، ابھی تو کربلا کا ہم نے 1% کام نہیں کیا ہے، صرف رونے سے ڈرتے ہو. محمد وال محمد. ذرا بیدار ہو جائیں ہم تو، اس سے ہم سے بہت ڈرنا چاہیے، حقیقت میں ڈرنا چاہیے. دیکھیں دنیا، دیکھیے کیسے ہے. ساری دنیا وائٹ ہاؤس کے اناؤنسمنٹ کا انتظار کرتی ہے. جی ساری دنیا جو ہے، وہاں اسپوکس مین آج وائٹ ہاؤس کا کیا بولا، وہ اسٹاک مارکیٹ بھی بڑھتا چڑھتا اسی بیانات سے کہ وہاں کیا ہوگا. ساری دنیا سن رہی ہے وائٹ ہاؤس کی. جس وائٹ ہاؤس سنے وہ کون ہے؟ بڑھیا محمد والے محمد. کیوں سنتی ہے؟ آپ نے ابھی حال میں دیکھا ایک پکچر جو ہے پھیل رہی ہے فیس بک میں، جوان بچے جانتے ہیں، یہ پکچر سب جگہ ہے کہ حسن نصر اللہ تقریر کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ بیٹھ کے. باراک حسین اوباما توجہ کا طالب غور سے دیکھ رہا ہے، ان سے بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو دیکھو ایک ایک لفظ کو غور کرو. حضور جب زندے بولتے ہیں تو سننا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. صلی علی محمد. یہ حقیقت کربلا کا ایک رخ ہے. میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں، اور ذرا سا سیریس، تینوں دن بڑا خشک موضوع ہے لیکن میں خشکی پہ پرواہ نہیں ہے، مجھے میسیج دینا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ تقریباً کئی سال سے یہ 3 دن آتا ہوں میں بہلا کے جانے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ بہت جلدی جنت پہنچانے والے بہت آسانی سے مل جائیں گے. جنت کی حقیقت تک پہنچانے والے کب ملیں گے؟ ہمیں جنت جانا نہیں ہے، ہمیں اس دنیا کو جنت بنانا ہے. اسلام نہیں آیا تھا کہ رین چیک دے صرف آؤ نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، مجلس میں آؤ جنت ملے گی. نہیں بھائی،
اسلام پر عمل کرو تو دنیا جنت بنے گی. اسلام پہ چیلنج یہی ہے اور دنیا کو اسلام کے پاس آنا چاہیے, آنا پڑے گا. قرآن ہی کہہ رہا. دیکھیے قرآن کی اس تیور کو دیکھیے, دعا کی شکل میں ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. پروردگارا اگر ہم بھول جائیں, ہم سے خطا ہو جائے, اس کی سزا مت دے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. نسیان بھول جائیں, کبھی کبھی بھولنے سے غلطی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی جان بوجھ کر خطا کرتے ہیں, تو تم مواخذہ نہ کر, یعنی تیری طرف سے جو ہے ڈنڈا نہ مارے, جیسے تمہارے کا تو خطرناک ہو جائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. اس کے بعد ہے ربنا ولا تحمل علینا اصرا. حمل کہتے ہیں اٹھانے کو. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اٹھانا, جیسے کہ عورت اگر حاملہ ہے تو کیا کہتے ہیں, حاملہ ہے. حاملہ یعنی بچے کو اٹھا رہی ہے. حمل کے معنی اٹھانا. لا تحمل علینا اسرا. ہم پر لاد نہ ڈال. کس چیز کو؟ اسر کو. اسر کیا ہے؟ انگلش میں اس کا ترجمہ ہے برڈن. اردو میں تقریباً الفاظ کی تلاش کر رہا ہوں مگر ملتا نہیں. مشکلات, پریشانیاں, غم, مصیبتیں. پروردگارہ ہم پر مشکلات, پریشانیاں, غم, مصیبتیں, بلائیں نازل نہ فرما. ہم پر وزن نہ ڈال ان کا. کما حملتہ علی الذین من قبلنا. جس طرح سے ہم سے پہلے لوگوں کے درمیان تو نے ڈالی ہیں. تو معلوم ہے کچھ لوگوں کو خدا نے برڈن ڈالا ہے, مشکلات میں ڈالا ہے. کیوں ڈالا ہے؟ یہ بحث ہے. کیوں بحث کر رہا ہوں میں؟ پاکستان مسلم کنٹری, اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, جہاں پر انسرٹینٹی, خون بہہ رہا ہے, پرواہ نہیں ہے, لوٹ مچار ہے, عالی سے مالی تک کوئی دیندار نہیں ہے. حتیٰ جہاں عدالت کے دروازے پہ بھی جاتے ہیں تو انصاف کا نام نہیں ہے. اس مقام تک ہم آ کیسے گئے؟ میں تو پولیٹیشین نہیں ہوں, نہ ہی مجھ سے تعلق ہے, مگر میں قرآن سے دیکھنا چاہتا ہوں ہمارے سچویشن کے آئینے کو. قرآن آئینہ بناتا, بتاتا آپ کے سامنے, آئینہ رک کے بتاتا یہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے. وہ اس آئینے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ داغ دیکھوں, اپنے حالات کو دیکھوں, اپنے آپ کو ٹھیک کروں. جیسے ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں, دیکھو یہاں پر یہ آ گیا, اس کو مٹاؤ, لگ گیا, اس کو نکالو. آئینہ کیا کرتا ہے؟ صاف کرواتا چیزوں. بہت اچھی طرح سے سمجھیے. قرآن کہہ رہا ہے پہلی امتوں میں برڈن تھے, پہلی امتوں میں مشکلات تھے, اور وہ بھی مشکلات کو اللہ نے ان پر تحمیل کیا تھا, ان پر وزن ڈالا تھا. کیوں ڈالا تھا؟ اللہ کی طرف سے نہیں تھا, ان کے اپنے کردار کی وجہ سے تو وہ برڈن تھا. تو وہ کون سے کردار ہیں جس کی وجہ سے برڈن تھا؟ یہ بحث کرنا, ہم یہ دیکھنا قرآن سے دیکھیں گے. پہلے مفسر اہل بیت کی یعنی معصومین سے ہٹ کر جو پہلے مفسر ہیں, ابن عباس, عبداللہ ابن عباس, مولا کے بھی, سرکار کے بھی چچا زاد بھائی, شاگرد مولا کے, سرکار کی شاگرد, بہت ہی قابل شخص. وہ کہتا ہے کہ میرا اونٹ بھی گم ہو جاتا ہے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں. اگر میرا کوئی چیز گم ہو جائے تو مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں, میں دیکھتا ہوں قرآن. مولا فرماتے ہیں عجبت لمن یطلب ضالتہ. کوئی چیز گم ہو جاتی ہے, تلاش کرتا ہے, جتنی قیمتی ہوتی اتنی زیادہ تلاش ہوتی ہے. عجبت لمن یطلب ضالتہ فلا یطلب نفسہ. گمشدہ کی تلاش کر رہا ہے, خود گم ہو گیا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. پورا سوشل اسٹرکچر گم ہو گیا پاکستان کا. کیوں ہوا گم ہوا؟ کیوں اس طرح سے ہم کیوں آ گئے یہاں پر؟
میرے اس پوائنٹ آف ویو کو اس اسر کو سمجھانے کے لیے پھر مجھے دوسری آیت کا سہارا، اس لیے کہ یفسر القرآن بعضها بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کا ترجمہ کرتی ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تو اس لیے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن سے قرآن کرے۔ توجہ کا تعلق قرآن سے قرآن کی تفسیر، اور اگر قرآن نہ بولے تو وہ بھی قرآن بولے جو ناطق ہے۔ اسی لیے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدھی بات بتا، روزانہ میں نے جب سے تقریباً 5-6 سال سے مسلسل کہہ رہا ہوں، سونے سے پہلے 10 آیتیں پڑھیں، 10 آیتیں۔ حضرت ٹی وی کو بند کر دیجیے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو ڈومین آف اللہ، حکومت پروردگار میں چلے جاؤ۔ اعوذ باللہ پڑھنا نہیں ہے، ایک حکومت میں اس میں چلے جاؤ، اس شیطانی وسوسوں سے باہر آؤ۔ ایک آیت آپ پڑھیے، ایک آیت آپ کی بیوی ترجمے کے ساتھ، ایک آیت آپ کا بیٹا، ایک آپ کی بیٹی، روزانہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں نور برسے گا، برکتیں نہ ہوں گی۔ حدیث میں روایت میں ہے، جو جس گھر میں قرآن پڑھے گا وہاں سے شیطان دور ہو جائے گا، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا خدا اس گھر کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ قرآن کے پڑھنے کا یہ عالم ہے، قرآن جہاں اتر جائے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ قرآن کو پڑھیے۔ میں آپ سے گزارش، میری بہنوں سے، آپ لوگوں سے، ہم کو دنیا نے بہت ہٹا دیا ہے اپنے مرکز سے، بہت ہٹ گئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں امام زمانے کو دعا پڑھیے مولا آ جائیں گے۔ معافی چاہتا ہوں، دعا سے نہیں آتے، مفہوم دعا پر عمل سے آتے ہیں۔ دعا تو کرنے والے پہلے بھی دعا کرتے تھے، دعا کرنا نہیں ہے، خود اس حکومت کے قابل ہونا ہے۔ تو ہماری زندگی گنجلت ہو گئی ہے، پیچیدہ ہو چکی ہے، اتنی پیچیدہ ہے کہ آج پاکستان میں جس شہر میں جاتا ہوں مایوسی نظر آتی ہے، سب مایوس ہو چکے ہیں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، کوئی بھی مکتب کی کیوں نہ ہوں، جو لوگ بھاگ سکتے ہیں بھاگ جا رہے ہیں۔ جی کتنے بھاگ سکتے ہیں بھائی؟ 5% سے زیادہ جا سکتا ہے، جن کے پاس جو بھی جانے والا وہ بھی دولت مند جائے گا، پڑھا لکھا جائے گا، تو وہ بھی کریم دے گئی، تو یعنی جو نہیں جانا چاہیے وہ چلے گئے، تو اب کیا باقی رہے گا؟ تو آیا جانا سلوشن ہے؟ تو میں آپ کو مثال چاہیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی مثال دیکھو، خدا نے کہاں بھیجا سرکار کو؟ فی ضلال مبین، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کان من قبل لفی اٹر ڈارکنیس، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ کیا کرتے تھے وہاں پر؟ پری اسلامک ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے، سرکار کے آنے سے پہلے مکے کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے، ویسی ہی حالت ہے جو پاکستان کی حالت ہے۔ میں کہہ گیا جو جملہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، نفرتیں ہیں، خون ہے بہہ رہا ہے، اب کوئی پرواہ نہیں ہے، لوٹ مچار ہے۔ خدایا پروردگارہ اتنے پاک نبی کو، ایسے نورانی نبی کو اس گندے ماحول میں اتار رہا ہے جہاں ضلال مبین ہے۔ آواز قدرت ہے، یہی چیلنج ہے، جو مبین اندھیرے کو نور مبین سے بدل دے تو آپ ہی کو بدلنا ہے، باہر سے امید مت کیجئے کہ کوئی بدلے گا۔ کیسے بدلنا ہے؟ اسی کی سیرت پہ عمل کر کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ ذرا سیریس میٹر ہے، بہت اچھی طرح میں مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے ہمارا گھر جو ہے، میرے بچپنے میں بھائی بہنیں، بڑا گھر ماشاءاللہ۔ مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں میری ماں جمعے کے دن وہ کسی کا بٹن ٹاک رہی ہیں، کسی کا پیوند لگا رہی ہیں شرٹوں میں، کبھی کبھی دھاگا رکھتی تھی ہاتھ میں، وہ الجھ جاتا تھا، ٹینگل کہتے ہیں نا، الجھ گیا، تو آپ اس کو سلجھانے کے لیے وہ تلاش کرتے تھے کہ سرا کہاں ہے۔
ایک سرا ملا تو فوراً اس کے بعد نکالتی گئی پورا کھل گیا. ہماری زندگی بھی الجھ گئی ہے، اس کا سرا ہے قرآن. توجہ کا تعلق ہے. جب ایک کھلے گا سرا تو دوسرے سرے سے ملنا، اس کا نام ہے اہل بیت. سلام پڑھیے محمد وآل محمد. جی یہ دونوں، اسی لیے معصوم کی حدیث ہے القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن. قرآن جب پڑھیں گے تو بہت سے سوالات ذہن میں آئیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن کہتا نہیں سمجھ رہے ہو ابھی اشار پڑھے، کہ وہ کتاب ہی کیا جس کا معلم نہ ہو. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا امام سے پوچھو. امام فرمائیں گے قرآن سے پوچھو، یہ سائیکل ہے. قرآن کہہ رہا ہے امام سے پوچھو، امام فرما رہے ہیں قرآن سے پوچھو. مامون غیر رشید، کوئی بھی رشید نہیں تھا ان میں سے. ہارون غیر رشید، امین غیر رشید، مامون غیر رشید. مامون نے پوچھا مولا سے، امام رضا علیہ السلام، آپ لوگ پیغمبروں کو معصوم مانتے ہیں، عصمت مانتے ہیں، اور انڈائریکٹلی یہ بھی کہتا آپ لوگ بھی شاید اسی کیٹیگری کے ہیں، تو پھر کہیں قرآن سے بتا دیجئے. اے فرزند رسول، علم دوست بھی کہا جاتا اس کو، حالانکہ کوئی دوست نہیں، صرف کرسی دوست تھے. یہ لوگ جتنے بھی کرسی دوست ہیں، علم دوست نہیں. بہرحال کرسی دوست کہتے ہیں کہ خدا نے پوچھا عربوں سے، عربوں تم کو کیا پسند ہے؟ قرآن. سب خدا نے اچھا قرآن پسند ہے، ماشاءاللہ. قرآن میں کیا پسند ہے؟ کہ آیت الکرسی پسند ہے. سب کو آیت الکرسی پسند ہے. جی کرسی پہ بیٹھے. مولانا نے پوچھا قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ سنیے جملہ سنیے. جب بھی معصوم پوچھتے تھے قرآن نہیں پڑھا اور پڑھتے تھے، ایسے معلوم ہوتا کہ قرآن کی آیت اسی وقت اتری ہے. اس لیے کہ بولنے والے کی زبان ویسے ہی جیسے مائک ہے، تو اس کا مائک بھی تو چاہیے بولنے والا صحیح ہو جو آواز کو پہنچا سکے. اس نے کہا فرزند رسول کون سی آیت ہے؟ کہ سورہ یوسف پڑھا ہے تم نے؟ آپ لوگ کی گزارش ہے کہ ماشاءاللہ پہلے ہم نہیں کہہ سکتے تھے، اب کہہ سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ انقلاب کے بعد مووی دیکھی ہے. پہلے ہم نہیں کہہ سکتے تھے، جرأت ہی نہیں کہہ سکتے. کون سی مووی؟ حضرت یوسف کو دیکھیے، بہترین یہ حصہ دیکھیے. لَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. زلیخا تو عاشق ہو ہی گئی تھی، تھا نا بھی کوئی پریشانی تھی، دروازے اس نے بند کیا، لاک کر دیا سب کچھ. اب وہ حملہ کیے تھا نبی. یوسف بھی ہو جاتے، توجہ کرتا ہے. زلیخا تو گئی تھی مگر یوسف بھی ہو جاتے. کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ وجود پروردگار کا احساس تھا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دیکھیے ایک جملہ آپ سے سو گزارش کرتا ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ابھی 10 مجلسیں پڑھی ہیں. دا چیلنجز ان انڈرسٹینڈنگ ریلیجن، دین فہمی میں مشکلات کیوں ہیں. 10 مجلسیں آن لائن شاید ہیں، دیکھیے سنیے. اس میں نے سوال کیا، آپ سے بھی سوال کرو، میں بھی سوال کروں. صبح فجر کی نماز، ماشاءاللہ سبھی نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، خدا کا شکر ہے. صبح کی نماز پڑھے ہم لوگ 2 رکعت. اس 2 رکعت میں کسی کا خیال نہ ہو، صرف اللہ کا. 4 رکعت نہیں، میں بھی شریک ہوں، میں بھی امامہ کعبہ کوئی قبلہ بھی شریک ہوں. امام خمینی رحمۃ اللہ نے کہا کہ 2 رکعت میں اللہ کے لیے نہیں پڑھ سکا. جو پوری قیامت کر دیا ساری دنیا میں، وہ کہہ رہا ہے کہ 2 رکعت میں کے نہیں. اس امام میں اس امام میں یہی فرق ہے. پڑھیے محمد وآل محمد. مگر پرہیزگار عارف انسان تھا، سب مسئلے زبان سے بولتی ہیں. جو حقیقت ہے 2 رکعت اللہ کے لیے نہیں ہو. کل صبح کا چیلنج. اسی لیے مذہب کو کیوں ہمارے بچے دلچسپی نہیں لیتے مذہب؟
وائی بہت ہی خطرناک چیز ہے نا. ہم ہی نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ مثال دیتا ہوں. میرے بچپنے میں ہم لوگ نماز میں ذرا سا کبھی کبھی ڈما مار دیتے تھے، ہے نا بھی. لیکن رمضان آنے کے ساتھ ہی فجر میں اگر ماں باپ نے نہیں اٹھایا سحری میں، دن بھر روتے تھے، ہے نا بھائی. سب اب سب کے گھروں کا چیز ہے. تو بچے نماز میں ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ کر، لیکن روزے کے لیے روتے تھے. حالانکہ روزہ سخت ہے نماز سے. ہے ہمارا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے کیا نفسیات کیا ہیں، سائیکالوجی کیا ہے، کیوں بچہ رو رہا ہے. اس لیے دیکھ رہا ہے کہ روزہ ماں باپ چیلنج کے طور پہ رکھ رہے ہیں. صبح کو اس وقت اٹھتے ہیں جب اٹھنا مشکل ہے، کھانا اس وقت کھاتے ہیں کھانا مشکل ہے، دن بھر پیاسے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں. جب یہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو روزے کو چیلنج سمجھا. جس طرح سے روزے کو چیلنج سمجھا، ہم نماز کو بھی چیلنج پیش کریں. کل صبح بچے کو اٹھائیے، اپنے بیٹے کو 14 18 17 13 7 5 کوئی بچہ ہے، چلو بیٹا میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. 2 رکعت ہم نماز پڑھیں جس میں انڈا ٹماٹر کوئی چیز کی خیال نہ ہو، مولوی کی مجلس تیار نہ ہو، انجینئر کی بلڈنگ تیار نہ ہو، جماعت کے پیسے جمع نہ ہو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. 2 رکعت. اب یہ مذاق نہیں، میرے لیے چیلنج ہے. آپ لوگ کوشش کریں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے جس میں کسی کا خیال نہ ہو، صرف آپ ہو، ہم ہو اور اللہ ہو. 2 رکعت نماز سے 2 رکعت 2 منٹ. بس یہی فرق ہے ہم میں معصوم میں. ہم 2 رکعت کے 2 منٹ میں وجود کا احساس نہیں رکھتے. زندگی کے لمحے کبھی وجود اللہ کو ہٹاتا نہیں. بات پڑھیے محمد وآل محمد. لقد ہمت بہی وہما بہا لولا ان رأى برہان ربہ. وہ بھی حضرت یوسف بھی وہی کہتے جو زلیخا نے کر دیا تھا. کیوں نہیں کیا؟ احساس تھا اللہ کے وجود کا. بس اس وقت معلوم ہوگی قرآن کہہ رہا ہے. ہو گئی بات. آئیے سرکار کے زمانے سے پہلے شادیوں کے مسئلے میں کیا تھا سلسلہ؟ کوئی لیمیٹیشنز نہیں تھی. جس کی دولت مند جتنی زیادہ تھی وہ کیا کرتا تھا؟ چادر پھیلا دیتا تھا. اس چادر کے اندر جتنی بھی عورتیں آ گئیں اس کی مملوکہ ہوتی تھی. اور وہاں کی تاریخ خاندانوں میں جنگ چلتی تھی. ماننے والا بوڑھا یہ وصیت کرتا تھا کہ یہ میراثت کا یہ حصہ جو ہے اس جنگ کو باقی رکھنے کے لیے. نفرتیں تھیں. قرآن نے بتایا ہے سورہ آل عمران. دیجئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو سب مل کر کے تھام لو. اوپر سے رسی کوئی لٹک نہیں رہی ہے. اللہ کے قوانین پر چلو. اللہ کی رسی کے معنی قوانین دین پر چلو. لا تفرقوا، تفرقے میں مت پڑو. ابھی بھی میں بہت معافی چاہتا ہوں میں شورا سے، علماء سے، جو ممبر پہ جا رہے ہیں. جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں بہت خطرناک زمانہ ہے. پہلے ہمارے بچپن میں ہم تک یہی کہا جاتا تھا کہ آہستہ سے کہو وہ کان ہے. سنا ہے نا ابھی محاورہ، آہستہ سے بولو دیواروں کے کان ہیں. اب آہستہ سے کرو دیواروں کی آنکھ ہیں. حالات بہت خراب ہیں. ان حالات میں ہمارے اشعار بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے جو یونٹی آف مسلم کے خلاف ہو. رہبر نے سختی سے منع کیا ہے. قرآن کی آیت سورہ حجرات اٹھائیے. لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسری قوم کا مذاق مت اڑاؤ. ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بہتر ہوں. قرآن کا حکم ہے، ہم نہیں کر سکتے. اگر کسی کو تاریخ پڑھانا ہے تو تاریخ کا ہسٹری کا سلسلہ اور ہے. اور تبرہ کرنا
کرنا ہے تبرے کا سلسلہ ایسا کرو سب کو شامل کر لو. دیکھیں ہر مسلمان تبرہ کرتا، روزانہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار ہمیں وہ راستے پہ نہ چلا جو مغضوب کا ہے، ضالین کا ہے. ایسا تبرہ کرو جس میں سب مل کے کریں. ذرا بڑھیے محمد وآل محمد. خطرناک موقع. ایسے موقع پر اشعار ہماری زبان مولوی جو میں جا رہا ہوں ممبر پر، اس لیے کہ اس محفل میں مجلس حسین ہے، اس میں سنی کو لائیے، ہندو کو لائیے، جس کو بھی لانا لائیے، کرسچنز کو لائیے. یہ دسترخوان حسین ہے، یہاں ریسٹرکشن نہیں ہے، پابندی نہیں ہے. تو جب ہے تو علم سے بلائیے، نفرتوں سے بھگائیے نہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل. بہت ہی شرمندگی کی بات، ہم لوگوں پہ ذمہ داری ہمارے گردنوں پہ. تو آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس کے بعد قرآن کی آیت کنٹینیوٹی. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. یاد کرو اللہ کی نعمت کو. کون سی نعمت کو؟ کھانا پانی وغیرہ نہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. اللہ کی نعمت کو یاد. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. آپس میں تم لوگ خون ریزی کرتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یہ اسلام کے ذریعے سے، اس نعمت کے ذریعے سے خدا نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. میں ہندو، میں شیعوں سے، میں سنیوں سے، میں دیوبندیوں سے، میں وہابیوں سے، سلفیوں سے، جو مسلمان کے قشر ہیں ان سے سوال کرتا ہوں، یہ آیت سب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نعمت کو یاد کرو جس نعمت کے ذریعے سے تم لوگ ایک ہو گئے. تمہارے دل کی دشمنی چلے گئی، تم ایک ہو گئے. تو وہ نعمت کھو لیا ہم نے، اس لیے پھر دشمنی آ گئی. ہاں صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں اس طرح کی گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ نعمت کیا ہے، کون سی نعمت ہے جس کو ہم نے کھو لیا ہے؟ کون سی نعمت ہے؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اتنی محبت خدا نے ڈال دی، نفرتوں کو نکال کر کے محبت سے بدل دیا. آج پاکستان میں شیعہ سنی جو گڑبڑ چل رہی ہے، یہ نفرتیں ہیں نا بھائی، اس کو محبت سے کیسے بدلنا ہے؟ اسی آیت کے ذریعے سے بدلنا ہے. تو یہ بڑا نہیں، یہ کہاں سے آیا؟ کس نے ہم کو کوشش کی کہ ہم لوگ جدا ہو جائیں؟ تو بجائے اس کے کہ شرمندہ رہ کر کے چھپا دیں، نہیں ہے، اوپن ہو. شیعہ شیعہ رہیں، سنی سنی رہیں، اپنے عقائد کو مسجدوں میں جائیں. اللہ اکبر کی اذان آئی، اگر شیعہ گزر رہا ہے سنی مسجد سے چلے جائے، اگر سنی چل رہا ہے شیعہ مسجد سے چلے جائے. مسجد اللہ کا گھر ہے، سنی شیعہ کا گھر نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد. جتنی شدت سے باطل چاہ رہا ہے ہمیں بانٹے، اتنی شدت سے ملے. اسرائیل کا پورا پلان کیا ہے؟ پاکستان کو اسرائیل پیسے کیوں خرچ کر رہا ہے؟ پاکستان میں نیوکلیئر پاور، اس نیوکلیئر پاور کی کنٹری کو آپس میں لڑاتے رہیں گے تو سب لوگ آپس میں دست و گریبان رہیں گے، اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. اگر جب سب متحد ہو جائیں گے سب لوگ کہیں گے اسرائیل. دیکھیے اس کی حکمت جو ہے ڈیفنس اسٹریٹجی ہے اس کی. اسی لیے کہا بلین خرچ کرنا مسالانہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لازمی ہے. اس گر کو سمجھیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اللہ اکبر. تم آگ کے دہانے پر تھے. آج پاکستان آگ کے دہانے پر ہے. اس کا علاج کیا؟ کیوں آ گئے ہم اس مقام پر؟ امید ہے کہ اگر ہم لوگ اس عصر کو سمجھیں، اور انشاءاللہ کل پرسوں کی مجلس مدرسہ میں اور ایلابریٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور کوشش کریں گے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر گناہ انسان کرے، خدا نخواستہ، خدا ہم سب کو بچائے، اگر گناہ کو چھوٹا سمجھے گا
پھر دوسرا گناہ کرے گا. اسی لیے حدیث میں ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، یہ دیکھو کس کے مقابل میں کر رہا ہے، پروردگار کے مقابل میں. تو اسی لیے عرفان کے لحاظ سے وہ چھوٹا نہیں ہے. جب چھوٹا گناہ ہو اندر، اگر میں نے توبہ نہیں کیا میں بڑا کروں گا، پھر دوسرا کروں گا، تیسرا کروں گا، چوتھا کروں گا. ان النفس لامارۃ بالسوء، پھر یہ نفس کیا ہو جائے گا؟ نفس امارہ، عین سے نہیں الف سے، امارہ یعنی ایول کمانڈنگ سول. بعض وقت کہتا ہے تو برا کرو، پریشانی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا ڈرنے کی بات ہے؟ لوٹو کسی کا، اس کا پرس لوٹو. جی اب جب لوٹنا شروع کیا تو پرس لوٹنے کے بعد کیا، اس کے بعد کس کو، اب تو پیسے کی ضرورت ہے، تو اس کے بعد اور بڑا زیادہ، اس کے بعد اب کیا کرو؟ کڈنیپ کرو بڑے بڑے لوگوں، اور ٹیلی فون کر کے بولو اتنے کروڑ چاہیے، اتنا لاکھ چاہیے. اب یہ زمین کتنا ہو گیا؟ اسی طرح سے اگر ظلم چھوٹا روکا نہیں گیا، بڑا ظلم ہوتا چلا جائے گا. اصحاب رسول کٹے، توجہ کا طالب ہوں، اصحاب رسول حکومت امیر شام کے زمانے میں اصحاب رسول کٹے. جی اگر اس وقت مسلم امہ اٹھی ہوتی تو حسین کی شہادت نہیں ہوتی تھی. ہے میرا جم اللہ سمجھ لیجیے گا. اچھا وہیں پر منزل نہیں رکی، منزل اور آگے بڑھی. مسجد نبوی کو گھوڑے باندھنے کی جگہ بنائی گئی. گھر میں داخل ہوئے، مدینے میں داخل ہوئے، 1000 بچے حرام سے پیدا ہوئے. تاریخ ہے، پورے مدینے کو لوٹا گیا یزید کی آرمی نے. تو بات کہاں پر رکی؟ حسین پر نہیں رکی، رسول اللہ تک پہنچ گئی. وہاں بھی اگر بیدار ہو جاتے تو خانہ کعبہ کو جلاتے نہیں تھے. کہہ گیا اگر پہلے ظلم کو روکتے تو وہاں تک نہیں پہنچتا. تو حسین تک مت آؤ، اگر حسین تک آؤ گے تو اللہ تک پہنچ جائے گا. بڑی محمد والے محمد. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم. پیغمبر کا کام کیا ہے؟ دیکھیں بہت ہی اہم. میں ٹریڈیشنل مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ یہاں سے جائیں اٹھیں. پیغمبر کے کام میں امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو حلال ہے وہ اچھی اچھی چیزیں حلال کرے، بری چیزیں حرام کرے. قرآن کی آیت ہے. اس کے بعد ہے کہ وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، عوام کی مشکلات کو اٹھا دے، یعنی مشکلات کا حل پیش کرے. تو یہ ممبر کون سی جگہ ہے؟ عوام کی مشکلات کے حل کرنے کی جگہ ہے، مشکل بڑھانے کی جگہ ہے. یہ ممبر مشکلات کو سلوشن دینا چاہیے. آج یہ پرابلم ہے، آج پاکستان میں یہ پرابلم ہے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ اگر دین نہیں دے گا تو کوئی دنیا دے ہی نہیں سکتی. امریکہ خود پریشان ہے تو دوسرے کو کیا پریشانی کرے گا؟ شخص کہ خود گمست کے را رہبری کنت کورے ندیدہ مساکش کورے دیگر بود. جو خود گمراہ ہو دوسری کیا ہدایت کرے گا؟ جی اندھے کتنے ہوشیار ہوتے ہیں، کتنے ہوشیار ہوتے ہیں اندھے. 10-12 مل کر کے کس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیتے ہیں؟ اندھے کے ہاتھ میں نہیں دیتے. کورے ندیدم عصا کش کورے دیگر بود. اندھے کو میں نے دیکھا کہ اندھے کے پیچھے چل رہا ہوں. اندھے اتنے ہوشیار ہیں کہ آنکھ والے کو دیکھتے ہیں، یہ کیسے آنکھ والے ہیں کہ اندھوں کے پیچھے چل رہے ہیں. ذرا بڑھیا محمد والے محمد. مشکلات کیا ہیں بے مشکلات؟ لیجئے ایک مشکل بیان کروں گا کل انشاءاللہ، کل پرسوں سے موقع میں ہے. میرے ساتھ تھک گئے آپ لوگ؟
وَيَضُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ غل کہتے ہیں زنجیر کو، اغلال غل کی جمع ہے۔ پیغمبروں کا کام مشکلوں کا ہٹانا، جو زنجیریں ہیں گردنوں پہ، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی گردنوں میں کیا ہیں؟ زنجیریں ہیں۔ کہاں تک آئی ہیں؟ ٹھوڑیوں تک۔ اور چونکہ ٹھوڑیوں تک آ گئی ہیں، گردن فطری طور پر کہہ رہی ہے مت جھک، تو یہ جھکنا ہے صرف اللہ کے سامنے۔ وزن زنجیر کہہ رہی ہے جھک، تو اکڑ گیا، یہاں تک آ گئی، نہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کس زنجیر کی بات کر رہا ہے خدا؟ حقیقت میں زنجیریں تھے وہاں پر۔ مثال دیکھیے بہت اچھی طرح سے، حضرت ابراہیم فَجَعَلَهُ جُذَاذًا، بتوں کو کیا کیا انہوں نے؟ توڑ دیا۔ چلیے پاکستان میں بھی یہاں پر ہیں موجود کچھ مندر بھی، ہندوستان میں بھی ہیں۔ کس کی ہمت ہے جا کے بت کو توڑے؟ بولے میں حضرت ابراہیم کی سیرت پہ اپنا رہا ہوں۔ جی کرو نا بھائی، اسی لیے خدا نے کہا سیرت نبی تیرے لیے نمونہ ہے۔ جگت عالم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ابراہیم چھوٹے نبی، سرکار بڑے نبی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو ابراہیم کا کردار ہے کہ بت کو توڑ دیا۔ پھر یہ کیسے بڑے نبی ہیں؟ 53 سال مکے میں رہے، خانہ کعبہ کے اندر بت، جی۔ اس کے بعد پھر یہاں تک کہ مدینے چلے گئے، جب فتح مکہ ہوا تو توڑے گئے۔ کیا حکمت؟ سرکار نے حکمت پیش کی، پہلے فکر کی زنجیروں کو توڑو۔ توجہ کا طالب ہوں، جب فکر کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، یہ خود توڑیں گے اپنے بتوں کو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی فکر کی زنجیروں کو توڑے ہم لوگ۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، میری بھی عادت ہے بلند بولنے کی۔ قولوا قولا سدیدا، قرآن کہتا ہے صاف صاف بات کرو، ایسی بات مت کرو ادھر بھی جائے ادھر بھی نہیں، سیدھا سیدھا مومن صاف ہونا چاہیے۔ شہادت ثالثہ کا چکر چل رہی نا بھائی، جی ایسی چل رہی ہے کہ باپ کچھ اور ہے، بیٹا کچھ اور ہے، تو کتنا کامیاب ہوا دشمن؟ باپ بیٹے کو جدا کر دیا کہ نہیں بیٹا؟ ماں کچھ کہہ رہی ہے، بیٹی کچھ کہہ رہی ہے۔ میں ایک مسجد گیا تھا پنجاب میں، اس کو جب میری عادت ہے جب کہیں مسجد سے گزرتے ہیں حدیث میں مسجد میں جاؤ تو 2 رکعت نماز ہے، تحیت مسجد پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اس مسجد کا حق ہے۔ مسجد میں لائٹ جلانا نہیں ہے، نماز پڑھنا۔ مسجد کی لائٹ نماز ہے، 2 رکعت نماز۔ وہاں پر مجھے بتایا گیا مولانا یہاں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، ایک جماعت اس میں شہادت ثالثہ سے پڑھا جاتا ہے، ایک جماعت جو نارمل ہے۔ کہاں پر پہنچ گئے ہم لوگ؟ کس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ شیعوں کے پاس ابھی تک نماز صحیح نہیں تھی، اور وہ جا کر کے ممبر پہ کہتا ہے جو یہ نہیں پڑھے گا وہ حلالی نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی بات ہو پہلا، جو شہادت ثالثہ نہیں پڑھے گا وہ حلالی نہیں ہے، ممبر اس کے لیے ہے۔ تو اگر ایسی ہی دلیل ہے تو آپ کے والد پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس کا منطقی حل چاہیے، میں حلی بیان کر سکتا ہوں، نفسی حل بتاتا ہوں میں آپ کو۔ شیعہ آج بھی مدینے میں موجود ہیں، آج بھی مدینے میں شیعہ موجود ہیں۔ یہ کون سے شیعہ ہیں؟ یہ وہ ہیں ان کے والد نے، ان کے والد نے، ان کے والد نے، ان کے والد نے، ان کے والد نے اماموں کو دیکھا، انہوں نے پیغمبر تک دیکھا۔
مسجد وہاں مدینے میں، خدا لے جائیے حج و زیارت کو جائیے، مدینے میں شیعہ عالم کے پیچھے نماز پڑھیے، دیکھیے کیسی تشہد ہو رہی ہے۔ ایران میں سب سے زیادہ پاپولیشن شیعوں کا، وہاں جا کے کسی بھی مسجد میں پڑھیے کیسے ہو رہی ہے۔ عراق میں سب سے زیادہ پاپولیشن شیعوں کا، کیسی نماز ہو رہی ہے۔ لبنان میں شیعہ کیسی نماز ہو رہی ہے۔ بحرین میں شیعہ ہیں 87%، کیسی نماز ہو رہی ہے۔ کویت میں شیعہ ہیں 40% سے زیادہ، کیسی نماز ہو رہی ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں، پنجاب میں یہ کیسے آ گئی؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جی میں ملتان میں میں نے پڑھا ہے، میں آپ کے سامنے کسی کو، میری عادت نہیں کسی کی تعریف کروں، کسی کو میں صاحب بتا رہا ہوں، میں نے ملتان میں یہ پڑھا ہے کہ پنجاب کی سرزمین بڑی زرخیز زمین ہے، یہاں پھل بھی، آم بھی بہت طرح کے نکلتے ہیں، پھل بھی خوبصورت، پھول بھی بہت اچھے نکلتے ہیں، کانٹے بھی سخت نکلتے ہیں۔ بڑی محمد والے محمد۔ میرے نوجوانوں گمراہ مت ہو جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ عقلی بات کرو، فکری بات کرو، جذباتی۔ مولا سے محبت، اور مولا سے محبت ہے دھوکہ مت دو۔ مولا سے محبت ہے تو دشمنی نہ کرو۔ مولا سے محبت ہے تو سچ بولو۔ مولا سے محبت ہے صحیح راستے پہ چلو۔ مولا سے محبت سے بیوی بچوں سے محبت کرو۔ مولا سے محبت ہے یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ برڈن کی ایک مثال میں دیا تھا، آج ہمارے پاس، ہمارے شیعوں کے اندر، مسلمانوں کے درمیان تو کھچڑا پکا ہوا ہے، ہم اور بھی پریشان ہیں۔ اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم لوگ چلے جائیں، قرآن سے حل تلاش کریں، قرآن حل پیش کرے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، جیومیٹری کا مثال ہے کہ اگر دو پیرلل لائنیں اگر جا رہی ہیں، ایک لائن اپنے زاویے سے ہٹ جائے تو جتنا آگے بڑھیں گے اتنا فاصلہ بڑھتا چلے جائے گا۔ ہاؤ ٹو ریکٹیفائی، کس طرح سے صحیح کر سکتے ہیں؟ گو ٹو دی پوائنٹ آف ڈیویشن، جہاں سے منحرف ہو گئے وہاں پہنچ جاؤ، پھر تمہارا راستہ سیدھا ہو جائے گا۔ جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو نہیں آئے ہیں انتظار کریں۔ ولایت 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 وہ نکتا ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے رہ جانا بھی تباہی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ولایت ایک ایسا، ٹائم آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ دیکھیے اچھی طرح سے سمجھے، آپ لوگ کیا کرنا چاہیے، کبھی مت دیکھیے وہ یہ کر رہی کر، میں اپنے نفس کو، قرآن کہتا ہے میکانزم، ہاؤ ٹو کلین آؤٹ دا ہاؤس، کس طرح سے گھر کو صاف کرنا چاہیے۔ میکانزم کیا پتا تھا؟ میکانزم خدا کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ میں میکانزم بتاتا ہوں، کبھی کسی پہ مت بولو تم یہ ہو تم یہ ہو، میرا استاد بولتا تھا تم ایک انگلی بتاؤ گے، 3 انگلیاں تم بتا دو، تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں میرا گھر، قرآن کریم میکانزم کیا ہے کریکشن کا؟ پورے پاکستان کا حل کیا؟ قرآن ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میکانزم یہ ہے کہ بجائے سے کہ وہ یہ وہ چچا بھتیجا کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں، میں نفس اکیلا ٹھیک ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکیلے ٹھیک ہونا ہے، کبھی مت بولے کہ وہ نہیں ہے، نہ مجھے ٹھیک، آج یہاں سے نیت کر کے اٹھے مالک آج سے ہمیں دین بتاتے چلے جا، دین 2 + 3 = 5 ہے، 2 + 3 5 ہے، نہ 6 ہو سکتے، نہ پاکستان سے ہٹ کے بھی جائیے تو 6 نہیں ہو سکتے، ملین ایئرس پہلے بھی چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، میں اسمارٹ ہو گیا، 2 + 3 6، امریکہ بھی 6 نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حق بدلتا نہیں ہے۔ حق جو ہے کبھی بدلتا نہیں ہے، حق ثابت ہے، حق کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اپنے مرکز سے۔ دیکھیے گر کیا ہے یہاں پر؟
اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. بہت اچھی طرح سے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، جاگیر بھی، اولاد بھی فتنہ. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، جاگیر بھی، اولاد بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہے کیا؟ نعرہ تکبیر بھی فتنہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جی حسن تھا جو بہت بڑے عالم مصر کے شیعہ عالم جو سنی سے شیعہ ہوئے تھے، بہت عظیم شخص تھا. 80,000 1 لاکھ شیعوں مصر میں شیعہ بنایا. اس شخص کو مارتے بھی اللہ اکبر کہہ رہے تھے. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہے کیا؟ نعرہ تکبیر. خدا نے کہا اچھا اس عصر کا صلہ کیا ملے گا؟ اسی مصر میں جنہوں نے آزادی کا ڈھونگ رچایا تھا، 8 دن کے اندر اس خون نے رنگ لایا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجهم. میں برادران اہل سنت سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر کوئی یہاں ہے، ہم لوگ سنسیئر ہو جائیں، محبت سے کھلی کھلی بات کریں. شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، محبت سے رہیں، بھائیوں کی طرح. چھوٹی چھوٹی نفرتیں نہ رہیں. کھل کے بات کیجئے. ہم لوگوں نے ولایت کو غدیر سے لیا ہے. جی آپ نے خلافت کو سقیفہ سے لیا ہے. آپ سقیفہ کا خلیفہ بنا لیجئے. ہمارے پاس ولایت کا غدیر موجود ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سعودی عرب میں کنگڈم کیوں ہے؟ بدعت. تو جو بدعت خود حکومت ہے تو وہ لسٹ بدعت کی نہیں سنائے گی تو کیا سنائے گی؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اجاز یہی نکتہ ہے. نکتہ آج بھی 59 مسلم کنٹریز ہیں. 59 مسلم کنٹریز ہیں. جی سب جگہ کہیں نہ کہیں. کیا ہو گیا؟ پریشان کیوں ہو؟ کہاں مسنگ لنک ہے؟ تلاش کرو. قرآن کہہ رہا اینَ تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ فیصلہ کرو، ذرا سا ہوش میں آؤ کہ دیکھو آنکھوں کے سامنے اس وقت علی تھا، آج علی والے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجهم. اسی لیے مولا حسین نے، امام حسین کی ماشاءاللہ 12 کے بعد یہ مجلسیں ہو رہی ہیں. شارپ ہو گیا برین. بہت کچھ امام حسین نے سنا ہے. ایک جملہ سنیے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. کہاں سے سکھا ہے یہ شعر؟ کہاں سے کہا؟ دیکھیے دعائے عرفہ مولا امام حسین. ہم لوگ حسین کو پہچانتے نہیں. معافی چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں جانتے. حسین کون ہے معلوم ہی نہیں. مَلَّذِي فَقَدَكَ مَنْ وَجَدَهُ. پروردگار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے؟ حسین ہے. حسین آپ کا امام ہے. مَلَّذِي فَقَدَكَ مَا وَجَدَهُ. جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے. مائنس اللہ از اکول ٹو ایوری تھنگ از مائنس. یہ امام حسین کا فلسفہ ہے. اور امام مولا علی نے بھی یہی کہا تھا، لولا التقى لکنت ادہى الناس. اگر تقوی نہ ہوتا تو مجھ سے زیادہ کوئی چالاک نہیں تھا. میرے پاس اللہ ہے، اس کے پاس اللہ نہیں.
یہ گر ہے، پورے دین کی گر بس اللہ ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں بس اللہ ہے، زندگی صحیح ہے۔ اگر مائنس اللہ ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ یہ کھلا پیام ہے، یہ عصر کی یہ بنیاد ہے ولایت۔ برادران عزیز، سلام ہو اس پر صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ شہید پروروں آرگنائزیشن بھی بن گئی، شہید فاؤنڈیشن، کتنی پاک پاکیزہ فاؤنڈیشن، جس کو بات کریں ہاں بھائی ان کے حسابات کتابات، شہید کے گھر میں یتیموں تک پہنچنا، بیواؤں کا خیال کرنا، ان کے فیملی کا خیال کرنا۔ اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ شہیدوں کا کہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں کسی نہ کسی رشتے کے حوالے سے شہید سے رشتہ مل رہا ہے، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا کزن، کسی کا پہچاننے والا۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے میں، شہید کو شہادت سننے کے بعد آپ کرتے کیا ہیں؟ سلام ہو اے پاکستان کے شہداء، جاؤ انشاءاللہ کربلا کے شہداء سے مل جائے، مگر کتنے خوش قسمت ہو، ادھر ابھی خون بہنے ہی نہیں پایا تھا، تمہارا غسل ہوا، تمہارا کفن پہنایا، بڑے عزت و احترام سے جو نہیں پہچاننے والے تھے وہ بھی اٹھانے کے لیے آ گئے۔ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اچھا یتیم کتنے خوش قسمت ہیں، سینے سے سب لگا، گھبراؤ نہیں، تمہارے فاؤنڈیشن ہے، ایک فاؤنڈیشن ڈالا گیا ہے، تمہارے کھانے کی فکر نہیں ہے، تمہارے تعلیم کی فکر نہیں ہے، ایک آرگنائزیشن ہے چلایا جاتا ہے۔ کتنا اچھا سلیقہ ہے۔ ایک یہ مسئلہ ہے، ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ہر بزرگ کی خواہش ہوتی ہے کچھ نہیں، بیٹا مٹی ڈال دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جانا ہے، اولاد مجھے قبر میں لٹا دے، بیٹا مجھے دفن کر دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کاندھا دے دے۔ اب بیٹے بھی خدا سلامت رکھے بزرگوں کو، جب انتقال ہوتا ہے روتے ضرور ہیں، اس وقت تک سکون نہیں ہوتا جب تک دفنا نہیں دیتے۔ یہی تمنا تو سید سجاد کے لیے۔ سید سجاد بھی تو یہی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ سید سجاد کی بھی تو تمنا یہ ہے۔ 13 محرم بہت اچھی طرح سے دیکھیے، کربلا میں واقع کربلا کے بعد جب قافلے کو لے جایا گیا، یہ نقل جو روایت ہے جناب زینب سے ہے کہ میری سواری میرے بھائی کے پامال لاش کے قریب پہنچی، وہاں دیکھا سید سجاد ہاتھوں کو باندھے ہوئے بڑی بے کسی سے باپ کی لاش کو دیکھ رہا ہے۔ جناب زینب اسس کرتی ہیں، محسوس کرتی ہیں کہ ایسا عالم ہے کہ ابھی یہ مر جائے گا، اس کے روح پرواز کر جائے گی۔ میں نے اپنے آپ کو گرایا، سینے سے لگایا، بیٹا میں نے بابا سے سنا ہے یہاں قبریں بنے گی، یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے، یہاں زائرین آئیں گے، گھبرانا نہیں۔ امام وقت کے ذہن کو موڑ رہی ہیں۔ سنا کیا کہا بیٹے نے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، جس کا بیٹا باپ کو اس عالم میں چھوڑ کے جا رہا، جس کا بیٹا باپ کو اس عالم میں چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کا دل، اس کا جان، اس کا جگر کیا ہو آسان مسئلہ نہیں ہے۔ ایک یہ روایت، دوسری روایت کوفے میں بھگدڑ مچی کربلا کے بعد، آوازیں تالیوں کی، باجوں کی۔ زہیر قین کی بیوی نے، بیوہ نے غلام کو بلایا جائے، دیکھو گڑبڑ کچھ ہو رہی ہے۔ وہ باہر جا کر کے تھوڑی دیر کے بعد آیا، بی بی غضب ہو گیا، کیا ہوا؟
مولا حسین کی شہادت ہو گئی۔ زہیر کی بیوی نے رویا گریا کیا، فوراً اٹھی، اندر صندوق سے کفن لایا، اپنے غلام سے کہا دیکھو وہ مولا حسین تھے، ان کو غسل دیا گیا ہوگا، ان کو کفن پہنایا گیا ہوگا، میرے شوہر زہیر کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، جاؤ تم کربلا جا کر کے اس کو غسل دے دو، کفن پہناؤ، دفنا دو، جب دفنا کے تم واپس آؤ گے تم کو میں آزاد کر دوں گی، غلامی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم چلے جاؤ۔ جانے لگا۔ عربوں میں طریقہ تھا کہ جب کبھی جاتا تھا کوئی مسافر حساب لگاتے تھے، اتنی دور جانے کے لیے اتنا لمحات، اتنا وقت، واپس آنے کے لیے اتنا ٹائم، اتنے کام کے لیے اتنا، حساب لگا ہی رہی ہے کہ ابھی آیا چاہتا ہے، اتنے میں دخل الباب ہوئی، دوڑی ہوئی گئی، آیا غلام مگر کفن واپس لایا۔ زہیر کی بیوی نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا تو میرے شوہر کو غسل دے دے، کفن پہنا دے، تو نے نہیں کیا۔ کبھی بھی میں نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا تجھے؟ کبھی بھی میں نہیں کر سکا، میں کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں نہیں کر سکا جبکہ میرا حکم تھا، میں تیری مالکہ ہوں۔ کبھی بھی جس کو آپ سمجھ رہی تھی غسل و کفن ہو گیا، وہاں نواسہ رسول بے غور و کفن کربلا کی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ مَعَكُمْ فَوْزًا وَاللَّهِ۔ پروردگار خدا ہمارے ان تمام گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے تیرے اسر نازل ہوتے ہیں۔ پروردگار ان تمام گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ خدایا پروردگارہ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔